تو علی صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ ان کے اخلاق اور کردار میں وہ کیا مرکزی آپ سمجھتے ہیں خصوصیات ایسی ہیں جو عشق رسول اور کثرت درود پاک، عوام دوستی، عدل پسندی، ارشاد فرمائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بلکہ سلطان نور الدین زنگی ہی نہیں، اپنی تاریخ کی جس بڑی شخصیت کو دیکھتے ہیں، اگر اس نے کوئی غیر معمولی کردار ادا کیا ہے ملت کی بقا کے لیے، تہذیبی اقدار کے تسلسل کے لیے اور ملت اسلامیہ کے بہتر مستقبل کے لیے، تو اس کی شخصیت میں ہمیں ایک بڑا بنیادی نقطہ نظر آتا ہے ڈاکٹر صاحب، وہ نقطہ ہے ایمان کی پختگی۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ہر چیز اس سے اوریجنیٹ ہوتی ہے۔ بے شک۔ جتنا کسی کا ایمان پختہ ہے اتنا ہی زیادہ اس کا کردار پختہ ہے، خشت اول ہے نا، خشت اول ہے، اور پھر اس ایمان کے جو عملی تقاضے ہیں وہ شخصیت اتنی ہی زیادہ ان کے بارے میں پھر ویجیلنٹ ہے۔ اچھا، سلطان نور الدین زنگی کی شخصیت میں ڈاکٹر صاحب ایمان کی پختگی جو ہے ہمیں ان کے قول میں بھی نظر آتی ہے، ان کے عمل میں بھی نظر آتی ہے، اور شاید یہ ایسا انتظام ہے اللہ رب العزت کا۔ اب دیکھیں دوسری تصریب جنگ کا جو موقع ہے انتہائی نازک موقع ہے، جس میں شاید فرانس ہے، شاید جرمنی ہے، شاید یروشلم ہے، ساری طاقتیں اکٹھی ہیں۔ صرف ایک مثال آپ یہ دیکھیں کہ 50,000 گھڑ سوار خواتین شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فوجی کتنے ہوں گے؟ لشکر کا کیا عالم ہوگا؟ یعنی کیا انہوں نے کتنا تعصب پھیلایا جی ہاں، کہ پورا ایک مال میں مغرب اٹھ کے کھڑا ہو گیا نا۔ اب اس کے مقابلے میں ایک ایسی شخصیت درکار تھی جو کوہ گراں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنگ ہوتی تو صف اول میں سپاہیوں کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی جو ہے وہ لڑتے، سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ جب ان کے دور کے بڑے عالم جو ان کے مفتی تھے قطب الدین، انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح نہ کریں، آپ لڑائیوں میں نہ جایا کریں، کیونکہ آپ سربراہ مملکت ہیں، خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ تکلیف آپ سر ہیں لشکر کا۔ اور اس زمانے میں شخصیت ہی مرکزی ہوتی تھی۔ آج کل تو مقتدر لوگ اور اقتدار اور ریاست الگ الگ ہو گئے ہیں، پہلے ایسا نہیں تھا۔ شخصیت ہی ریاست تھی، شخصیت ہی مرکز تھا، شخصیت ہی وقت کا نشان ہوتا تھا۔ خواستہ اگر ایک شخصیت چلی گئی تو تتر بستر سب مورال ختم ہو جاتا تھا۔ اب جواب کیا دیا سلطان نور الدین زنگی نے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، لا حول ولا قوۃ، مجھے یہ بتائیں جب میں نہیں تھا تو اس ملت کا محافظ کون تھا؟ کیا توحید ہے یعنی یہ شخصیت جو بات کرنے والا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخصیت کا کردار کتنا بلند تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد اگلی جو صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو درکار تقاضے تھے ریاست کو چلانے کے اور اس دور کے چیلنجز سے عہدہ برا ہونے کے، اس کے اوپر اس معیار پہ پورا اترنے والی شخصیت تھی۔ یعنی جب صلیبیوں کے خطرات سامنے آنے لگے، انہوں نے پہلے کیا کیا؟ ریاست کو مستحکم کیا، اپنی بنیادوں کو مستحکم کیا، اور اس کا اعتراف میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خلیفہ بغداد مقتدی امر اللہ نے ان کو ایکنالج کیا، اور 1151 کے اندر ان کے پاس بہت سے تحائف بھیجے، لقب بھیجے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ پوری ملت اسلامیہ کا اساس ہے، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بالکل اس کو انڈورس کیا۔ یعنی یہ ایک لحاظ سے اس وقت کا جو مرکز تھا عالم اسلام کا، اس کی طرف سے ریکگنیشن تھی نور الدین زنگی کی جو کنٹریبیوشن تھی، اور ان کی جو کمپیٹنسی تھی، ان کی جو ایلیجبلٹی تھی، جس منصب پہ وہ فائز تھے، اس منصب کا حق ادا کرنے کے لیے انہوں نے جو کردار ادا کر رہے تھے اس کا اعتراف تھا۔ سبحان اللہ۔ آگے آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ میدان جنگ کے اندر بھی اور مغربی جو اس وقت کے جو صلیبی فتنے تھے، ان سے کس حد تک انہوں نے عہدہ برا ہونے کے لیے کوششیں کی۔ بیت المقدس کے والے سے ہی واز سو مچ سینسٹیو کہ انہوں نے ایک ممبر بنایا کہ میں خود بیت المقدس کو فتح کر کے وہاں جا کے اپنے ہاتھوں سے نصب کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، وہ تو نہ ہو سکا، لیکن انہوں نے اپنے جذبوں کو ایوبی نے کیا، شخصیت اور لشکر کی صورت میں چھوڑ کے دنیا سے۔ خالی سلطان اگر خالی ایوبی کو چھوڑ کر جاتے پھر بھی نہیں ہونا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو انہوں نے تیار نہیں کیا، اس کے ساتھ ایک ایسا لشکر تیار کیا جو فکری طور پہ، ایمانی لحاظ سے اور اہلیت کے لحاظ سے اس قابل تھا کہ سلطان نور الدین زنگی کے خواب کو حقیقت کا جامہ پہنا سکے۔ واہ، بہت خوب۔